کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا نے انہی کے صاحبزادے حافظ محمد سعد صاحب رضوی حافظہ اللہ ان کو اپنا امیر منتخب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ لوگوں کو بڑی خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ اتحاد اہل سنت کے بانی امام المناظرین سید احمد اسد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی وفات سے پہلے سعد رضوی صاحب کے حوالے سے ایک بڑا پیغام جاری کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان کی وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ کیا واقعی وہ فوت ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے، اس حوالے سے ہمارے پاس کیا ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا دن کی یہ خبر بہت زیادہ گردش کر رہی تھی، ہمارے یہ خبر آ گئی تھی، لیکن ہم نے اس کے اوپر خبر کو مکمل کنفرم کر سکیں۔ اب ہمارے پاس ان کی وفات کی ویڈیو آ چکی ہے، تو اس کے بعد ہم نے یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس سے پہلے جب وہ زندہ تھے اور جو تقریر وغیرہ کرتے تھے، اس میں انہوں نے حافظ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے ایک سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ آئیے وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں۔ کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا نے انہی کے صاحبزادے حافظ محمد سعد صاحب رضوی حافظہ اللہ ان کو اپنا امیر منتخب کیا۔ میری ان سے ایک ملاقات ہے، میں نے ان کو بڑا حلیم الطبع، معاملہ فہم، دانشمند پایا ہے، اور وہ انشاءاللہ العزیز 24 جون بروز جمعۃ المبارک سن 2022 دھوبی گھاٹ کے وسیع میدان میں تشریف لا رہے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جلسہ شروع ہوگا، تو میں اپنے تمام محبین سے، پیار کرنے والوں سے، عقیدت مندوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس دن باقی سارے کام چھوڑ دیجئے اور ریلیوں کی شکل کے اندر جلسہ گاہ کے اندر پہنچیے، فلیکسیں بنوائیے، بینرز بنوائیے، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ اس جہاد میں بھی ہمارا حصہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک بات میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت دشمن ہمیں پسپا کرنے کے لیے، ہماری طاقت کو توڑنے کے لیے کئی حربے استعمال کر رہا ہے اور کرے گا۔ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں اتحاد قائم رکھنا ہے، کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس سے آپس کے اندر تفرقہ پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے اور ہماری اس محنت کو قبول کرے، اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ